ہوتا ہے کسی ایک بوجھ پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدے. لہذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا, ان کو بھی 130 فٹ کرے گا, اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا. کہ وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن, جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی, ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے. جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی, ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے. جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی, ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا, اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا, ایمان والی عورتیں, جنت کی عورتیں کٹھی. جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں, موت نہ آئی, جوان رہیں, بڑھاپا نہ آیا, ہمیشہ راضی رہیں, ناراض نہ ہوئی, ہمیشہ ساتھ دیا, چھوڑا نہیں. اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں, موت بھی آئی, بڑھاپا بھی آیا, لڑائیاں بھی ہوئیں, جھگڑے بھی ہوئے, جدائی بھی ہوئی. نیک سے نیک عورت. 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے, مزدلفہ کے ساتھ, بھائی فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے. تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے. ہمارے علاقے کے, ہماری زبان تھی, یہاں نہ بیٹھ, پیچھے بیٹھ. تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا اٹھی ٹوری ہے, سائے سفر پہ آئے. وہ کہنے لگی میں تھک پئیاں, میرے کو نہیں ٹوریا جانتا. تو بڈھا کہنے لگا کہ شیطان بھی چوٹنا ہے, وہ شیطان کو بھی مارنا ہے, کام ڈھیر سارا چلیے. وہ کہنے لگے میں تھکی ہوئی, میں کوئی نہیں جانتی. دونوں کی لڑائی شروع ہو, مزدلفہ میں لڑائی شروع ہو گئی. بڈھا کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جیسے ہیں, اگا ہی ٹرنا ہے. اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں, بات بڑی مزدار ہے. وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں, ناراض ہو کے چلی جائے گی, چل اگا ٹرنا ہے. تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے, جھگڑا بھی ہے. آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. یہ تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے, اونچ نیچ ہو رہی, کھٹپٹ ہو رہی ہے, کھٹپٹ ہو رہی. تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی, تم نے نماز نہیں پڑھی, ہم نے روزے رکھے, تم نے روزے نہیں رکھے, ہم نے صدقہ کیا, تم نے صدقہ نہیں کیا, ہم نے وضو کیے, تم نے وضو نہیں کیے. تو عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی. یہاں مردوں پہ غالب, وہاں حوروں پہ غالب, دو آپا سے ناندہ ہی ڈھول بجنا. تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا, جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی, اور نوکر آ کے سلام کریں گے, سلامن سلاما, اس کا ایک نشہ چڑھے گا. پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما, اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا. پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلامن قولا من رب الرحیم, میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے, اور مرحباً بالصادقین, اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے. میرے بھائی بہنوں, سچ, میرے نبی کے عالی اخلاق, سچ, سچائی, 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 سچائی. سچ بولو. میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں, یورپ میں بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے, سچائی ہے. سچ بولنا سیکھو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے, ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی, تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے. اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو, ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. ان سے تعلیم مفت ملے, ان سے علاج مفت ملے, انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے ہر سہولت دے دی. یہاں بھی ہیرا پھیری, یہاں بھی ٹیکس بچاؤ, اور یہاں بھی جھوٹ بولو. تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے, ایمان والا سچ بولتا ہے. سچائی پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے, صرف ڈالر نہیں, ہر شے. آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں, اس کے بیٹے کی نیکی سناؤں. معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا,
سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں. صرف 40 دن حکومت کی, 3 بر اعظم کی حکومت, اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو, جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو, جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو, میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت, جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی. 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی. 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر. سچ بولو, سچ بولو. پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو, ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. میں سارے یورپ میں کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے. اپنے ایمان کو, اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ, آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ, آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ. لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے. فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات کا, کہا جی فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں. میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے, یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے, کمپیوٹر ہوتا ہے, مار نہیں سکتے. میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا جی پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے. میں کہا 5 لاکھ کا ٹیکس لگا گیا ہے, اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو سکھ کی نیند سوتا. میرے بھائیوں میں آپ سب سے کہتا ہوں, اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ, سچائی چھوڑ کے جاؤ, سچائی چھوڑ کے جاؤ. سچ ہماری پہچان ہے, سچ ہماری پہچان ہے, سچ ہماری پہچان ہے. نیت کرتے ہو, نیت سچ بولنا ہے, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. تمہارے پاس اس ملک کے پیپر ہیں, رہو. پاسپورٹ ہے, رہو. اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ. یہ خیانت ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے. اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو. پیپر بنانے کے لیے شادیاں کی, پیپر بنانے کے لیے شادیاں. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. میرا رب ہر جگہ موجود ہے, خزانے ہر جگہ موجود ہیں. اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو, نہ میرے نبی کو بدنام کرو. ہائے ہائے, ایک واقعہ یاد آ گیا. جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا, اس کے وہ چیلے تھے, جیب کاٹتے تھے. ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا. اس نے اس کو ڈانٹا, کیا صرف 2 روپے, آج صرف 2 روپے. کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا, ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, بڑے پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا, گھلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھے, تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا. تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے, بٹوا واپس کر دیا. 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر. تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے. میرے بھائیوں, کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا. اللہ کے واسطے, میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے, میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے. تمہارے پاس پیپر ہیں, ضرور رہو. بن رہے ہیں, ضرور رہو. فراڈ نہ کرو, جعلی کام نہ کرو, جعلی کام نہ کرو. عزت کے ساتھ واپس جاؤ. پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے, پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے. یہاں خرچ کرو, صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو. اب 6 اسکول بناؤ, اپنی یونیورسٹیز بناؤ, اپنے کالجز بناؤ. اپنے بچوں کو, تمہارے بچے یہاں کے ہیں, اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے. ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر. تمہارے رشتے دار ہی قبضہ کر لیں گے. اور میرے مامے دا پتر انگلستان چنگا پیسے والا ہے, وہ ادھے پیسے ادھے لگ جاندے جائیداد بناون تے باقی ادھے لگ جاندے انہوں واپس لمن. او ویلے دا ویلا, پلاٹ لیا اور انہیں قبضہ, وکیل بک جاتا ہے, جج بک جاتا ہے, کاغذ بن جاتے ہیں. آپ کتنے امن کے دیش میں ہو, کوئی جھوٹا پرچہ نہیں. آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا گھر پہ قبضہ ہو جائے گا, میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا, یا میری بیٹی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے گا, یا میرے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا, یا میرے اوپر کوئی فراڈ کا کیس بنا دے گا. کتنا تعاون ہے اس حکومت کا, ان کے ساتھ تعاون کرو. مال یہاں خرچ کرو, جائیدادیں یہاں بناؤ. ہاں زکوٰۃ فرض ہے, یہاں غریب ڈھونڈو. پاکستان میں غریب ہیں تمہارے رشتے دار, ان کو بھی دو. لیکن یہ جو حکومت کے
اس پر چندے پر رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ یہاں ڈھونڈو، یہاں تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے۔ صدقات غیر مسلم کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، غیروں کو بھی دو۔ یہ تمہارا دیس ہے، یہ تمہارا دیس ہے، تمہارے بچے واپس جانے کے نہیں ہیں۔ پٹھان بھائیوں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں کوچا، اس کو نسوار کھلاتا ہوں، نسوار کہا دیا جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس آئے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ یہ آپ کینیڈا کی نسوار لگی ہے، یہ تمہارے بچے پاکستان جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں؟ یہاں اسلام کو مضبوط کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، یہاں پر اپنے اسکول بناؤ، مسجدیں نہ بناؤ، صرف مسجد بھی بناؤ، مکتب بناؤ، لیکن اپنے اسکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، یہاں کے باعزت معاشرے کے افراد بن سکیں، اچھے عہدوں پر جا سکیں، اچھے شہری بن سکیں۔ عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 1 مہینے کا کام ہے، حج 10 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ سچائی ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ عزت و آبرو ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، خامن بیوی کی محبت ہے، اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے، ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ سورے جہان کے نبی اور گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا، میرے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے، آٹا گوند کے دیتے تھے۔ اور اماں عائشہ روٹی پکاتی تھی، جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو آپ خود نوالے توڑ توڑ کے اماں جان کو کھلاتے تھے۔ اظہار محبت، اظہار محبت۔ ایک نوجوان کہنے لگا مولانا کوئی تعویذ دو، میری بیوی سے لڑائی رہتی ہے۔ میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چل دے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا نبی والا طریقہ اختیار کرو، محبت دو، عزت دو، احترام دو، اور جب کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو دیکھ لینا کیا ہوگا۔ 10-12 دن بعد اس کا فون آیا، میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا کمزور کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے، عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے بھی کوئی لڑتا ہے۔ کامے پہلوان کا نام سنا ہوگا، بڑی عمر کے لوگوں نے۔ کاما جو چیمپئن، ورلڈ چیمپئن تھا، اس نے 1910 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو ہرایا تھا، اس کو ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل ملا تھا۔ پارٹیشن کے بعد لاہور آ گیا، سبزی والے سے سودا بھاؤ پر کوئی بات ہوئی، سبزی والے نے وہ جو لوہے کا بٹا ہوتا ہے تولنے والا اٹھا کے کامے کو مارا، اس کو یہاں لگا، خون نکل آیا۔ اس نے پگڑی کھولی اور نیچے سے بل دے کے باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی تسی وڈے وڈے پہلوان زمین تے مارے، اے تو نکو جا ماڑکو جا مار گیا، تسی آکھیا ہی کچھ نہیں۔ وہ کہنے کا ماڑے نو مار دیا شرم آتی۔ انہوں نے کہا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی، تجھے عورت کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگا مولانا کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جو ہی اس کے منہ میں نوالا ڈالا، اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا ہے؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ انہیں ایسے جھولی اٹھائی، اللہ مولوی طارق جمیل نے آباد رکھے جائیں تینوں بندہ بنایا۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے ہی اکھڑ ہوتے ہیں، بہت ہی اکھڑ ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، جماعت میں چلتے رہے میرے ساتھ، میں نے ان کو فون کیا کہ راؤ صاحب ہیں؟ اس کی بیگم نے کہا جی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا بتا دینا طارق جمیل نے فون کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے، کہنے کہ مولانا بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں جب گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تمہارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہا وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ تو میں نے کہا اللہ کی بندی میں انسان نہیں تھا؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا تو بتا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ ایک دفعہ۔ کہا میں سر کو جانے لگا کہ میں زندگی میں کبھی ہنس کے نہیں بولا تھا بیوی کے ساتھ۔ تو کہا جب سے تو گیا ہے اللہ کے راستے میں اور ان کے ساتھ تو نے ہنس کے بولنا شروع کیا ہے،
تو اس کے بعد سے تو انسان ہے. یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی زندگی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. آج طلاقیں بڑھ چکی ہیں، نفرتیں بڑھ چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے تھی. کوئی آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، ما لی فی النساء من رغبت، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا، زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا کہ چونکہ گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کا دین مشکل دین ہے. مسجد 5 لوٹے پانی 5 نمازیں پڑھ لو، لیکن گھر کی زندگی میں برداشت کرنا، بیوی برداشت کرے، خاوند برداشت کرے، یہ مشکل دین ہے. لیکن اسی پہ کامیاب ہے، اسی پہ کامیابی ہے، اسی پہ نسل پروان چڑھتی ہے. ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا، پاکستان کی بات ہے، ٹاپر، ہر کلاس میں ٹاپ کیا، ٹاپ کیا، ٹاپ کیا. میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ کا مولانا 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 2 دفعہ. میں نے کہا کیوں؟ کہ میری امی ابو بہت لڑتے ہیں، میرے امی ابو بہت لڑتے ہیں، ان کی لڑائی سے میں اتنا ڈپریس ہوں، میں نے 2 دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. میری زندگی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا، میری زندگی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق مجھے بھی سیکھنے پڑیں گے، آپ کو بھی سیکھنے پڑیں گے. میرا نبی حضرت میمونہ کے گھر میں ہے، آپ کی باری ہے. یہ شادیاں ہمیں زندگی، دیکھو میرے نبی کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. کوئی جوڑ ہے 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے اور عمر کے 25 سال ساتھ گزار دے. 50 برس کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور پھر 10 شادیاں. جب عمر ڈھلنے کو ہوتی ہے اور 10 شادیاں. زندگی سکھائی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. غصے والی عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے خاندان کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، مالدار عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے سے بڑی عمر کی عورت زندگی کیسے گزارنی، پرائے گھر کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم مزاج عورت زندگی کیسے گزارنی، کماری لڑکی زندگی کیسے گزارنی، بیوہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی، طلاق یافتہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے درس ہیں. اب میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، پیشاب کرنے باہر نکلے. حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا بستر خالی، انہوں نے کہا لے مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. غصہ چڑھا، کنڈی لگا دی. اللہ کے نبی واپس آئے، کنڈی. آپ نے کہا میمونہ دروازہ کھولو. کہا میں نہیں کھولتی. کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ مجھے پیشاب آیا تھا. نہیں نہیں پیشاب کوئی نہیں، مجھے پتا ہے، آپ دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا غلط کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ تو اللہ کے نبی ہے. اب ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. آپ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جا کے بستر پر لیٹ گئے. وہ پٹھان ہوندا سر پاڑ دیندا بیگم. آپ مسکراتے ہو جا کے بستر پہ لیٹ گئے. زندگی سکھائی، زندگی سکھائی ہے، زندگی سکھائی. آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں. اب عائشہ پانی پیتی، ٹھیک ہے، مجھے دیکھو یہ گلاس ہے، یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے. بخل کا زمانہ، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے جی میں کپ ہوتا. ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس، 3 گلاس ہوتا تھا. اور شام کو ڈیرے میں کوئی مہمان ہوتا اپنا یا پرایا، اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی. ذمہ داروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے رات کو سوتے ہوئے. ہر مہمان کو دودھ، 100 ہوں 50 ہوں 10 ہوں. ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا، چاچا لال. نوکر دودھ لے گیا، گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹا میں نہیں پیتا. پتر میں نہیں پیندا. چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں ہوندا. لے جا میں نہیں پیندا. 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں اور 2 سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں. جا لے جا میں نہیں پیتا. ماشاءاللہ گلاس ویکھو نا، منہ ہی نہیں وچ وڑدا. اما عائشہ پانی پی رہی، گلاس رکھ دیا. میرے نبی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے
وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے. اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے, پکائے جاتے تھے. اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا. پھر روٹی اٹھائی, میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا. جہاد کا سفر, جہاد کا سفر. آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے, سب غائب ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. عائشہ, نبی کہہ رہے ہیں, عائشہ نہیں کہہ رہے, عائشہ دوڑ لگائیں. آپ نے کہا لگائیں. تو کہا دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی, آپ پیچھے رہ گئے. کئی سال گزر گئے, میں ذرا موٹی ہو گئی. تو پھر آپ نے کہا جہاد کا سفر, چلو بھائی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. کہا لگائیں. کہا دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے. آپ نے کہا حاضی بتل کا, عائشہ اس دن تو جیت گئی, آج میں جیت گیا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. آج یہ مولانا لگائیں گے دوڑ اپنی بیگم کے ساتھ؟ کہیں گے ہم بڑے مولانا, ہم کیسے دوڑ لگائیں؟ میرے نبی اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. یہ ہمیں زندگی سے جہاد کا سفر, جہاد کا سفر. اما عائشہ سفر شروع ہونے لگا, اونٹ پہ بیٹھ گئی, اونٹ پہ بیٹھ گئی. یوں دیکھا اپنے گلے میں ہار کوئی نہیں, گلے کا ہار کوئی نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے, میرا ہار کوئی نہیں ہے. سفر کیا ہے؟ جہاد کا. آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا, وہ ہار ملا ہی نہیں. دیر ہوتی گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, ہار نہیں ملا. اب رات ہو گئی, کیا ملے گا؟ فجر کا وقت آ گیا, پانی کوئی نہیں. سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر گلہ کیا, دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے کیا ہوا. اب پانی کوئی نہیں, وضو کیسے کریں؟ تیمم ابھی آیا نہیں تھا, وضو کیسے کریں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بکر میرے خیمے میں آ گئے, وہ تو باپ ہیں. اب آپ یوں بیٹھے اور آپ کے ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور سوئے ہوئے. اب ذرا مجھے دیکھنا. تو ابو بکر غصے میں آئے, دیکھا اللہ کا نبی سو رہے. تو بیٹی کو ڈانٹنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں تانے سن رہا ہوں. آگے دیکھا تو اللہ کا نبی سوئے ہوئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے تیری, اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں زور سے انگلی ماری, ایسے کیا, یوں کیا. تو کہتے میں ایسے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. سارے لشکر کو روک دیا اپنی بیگم کے ہار کی وجہ سے, اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے کیا کیا, جب فجر کا وقت ہے تو اللہ نے کہا چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو. آپ وضو کی پانی نہیں تو تیمم کرو. پھر صحابہ کہنے لگے واہ واہ ابو بکر, تیرے گھر کی تو فعل کتنی بڑی ہمیں دولت مل گئی کہ ہمیں تیمم مل گیا, تیمم مل گیا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں, ہار نہیں ملتا. پھر آپ نے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا, وہ نیچے کہیں چلا گیا تھا. یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے ہیں. پھر عورتوں کو سکھایا, کہیں آپ یہ نہ کہو ساری عورتوں کی گالی کیتی جاندے, ساڈی بھی تو کرو. میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہو, زخموں میں گندا پانی پیپ بھر جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. ہاں میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے, اونٹ نے سجدہ کیا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ہم نہ کریں سجدہ؟ نہیں, میری شریعت میں سجدہ اللہ کو ہے. اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر. تو میرے بھائی بہنوں یہ محبت کے رشتے ہیں, یہ محبت سے پروان چڑھتے ہیں, یہ مقابلے سے نہیں چلتے, دھن دولت سے نہیں چلتے. ہاں ایک تعویذ آپ سب کو دیتا ہوں, ایک تعویذ دیتا ہوں. ہماری دھوبن تھی, دھوبن ماسی شریفہ, چھوٹے قدی تے چنگی ماشاءاللہ پلوان, بڑی لڑاکی ریسلر پلوان کشتی والی. اس کی 4 بہویں. ایک دن میری بہن کے پاس آئی, کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑدیاں, میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میری نوکر بن جاون.
اور میری بہن کو پتا تھا لڑاکی یہ خود ہے. میری بہن نے کاغذ لیا اور اس کو نا ایسے لکیریں لگا کر نا رول کیا. کہنے لگے ماسی شریفہ ہن جس سے تیری لڑائی ہوئے اے تعویذ تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا, بولنا نہیں. یہ تعویذ یہاں رکھنا اور پھر تعویذ گرنے نہ پائے. اگر گر گیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا. وہ بیچاری ضعیف اعتقاد, وہ چوتھے دن آئی کہ بی بی میری تو لڑائی مک گئی. کیسے مک گئی؟ ماسی شریفہ تعویذ یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں. جب بولتی نہیں تو لڑائی آپ ہی مک گئی. تو یہ تعویذ آپ کو بھی دیتا ہوں, آپ کو بھی دیتا ہوں. جب خامند لڑے تعویذ تم رکھ لینا, جب بیگم لڑے تعویذ تم رکھ لینا, لڑائی ختم ہو جائے گی. اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا, پھر کام خراب ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, اسلام ایک پیغام محبت ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے, میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے. اس کو مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو. یہ تبلیغ کا مبارک کام, اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. مسجدوں سے جڑو. علماء سے کہتا ہوں ہر مدرسے نہ کھولو, بڑے مدرسے درس نظامی والے, وہ مدرسے کھولو جس میں ہر بڑے چھوٹے کو دین ملے, دین ملے, زندگی سیکھنے کا پتہ ملے. اسے معاف کرنا ہے, اسے درگزر کرنا ہے, اسے چپ رہنا ہے, اسے معاف کرنا ہے, اسے جھک جانا ہے. تمہارے یہاں ماں باپ ہیں, اب نوجوان بیٹھے ہو, اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو. ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی. باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی. والدین کو خوش کرنا, جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے, نہ سلام کرے نہ حال پوچھے, بس یوں دیکھ لے محبت سے, صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں, ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں, ان کی دعا لے لیں. ہمارا ایک نوجوان زمیندار تھا, نہ نماز نہ روزہ نہ حج, کچھ بھی نہیں, اور غافل زندگی. اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے. کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی, حالانکہ سارے عیب تھے, سارے گناہ تھے, دعائیں ساری قبول تھی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا, اور اب بہت بڑا زمیندار, بہت بڑا زمیندار, اپنی ماں کو بھی دباتا, اپنے باپ کو بھی, پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پہ سر رکھ کے دعا کرتا. میری ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو, خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو. میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا, اویس, اویس, وہ رنگ کا ہوگا کالا, قد کا ہوگا چھوٹا, اور قبیلہ ہوگا قرن. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا, تو بھی اور علی بھی. کہ وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے, جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا. عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں سکھانا تھا. اس عمر کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ اویس آ گئے ہیں, ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں, نفل پڑھ رہے تھے, یہ ان کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا 2 آدمی آ گئے, انہیں سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہ مزدور ہوں. کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ. کہ ارے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے. کہ تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے. تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں, میں علی ہوں. پھر وہ ایسے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کہا تو کر, کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر, علی علی علی, کہ اویس سے دعا کروانا. کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے, جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے. پھر ایک اور حدیث سنو, میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ, اویس رک جائے. تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو. وہ پیچھے دیکھیں گے, جہنم میں لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت, جہاد نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, علم نہیں, ذکر نہیں, تبلیغ نہیں, تیری ماں کی خدمت. آج اس کا صلہ دیتا ہوں. یہ دوزخ والے کھڑے ہیں, جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری تو فعل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. اویس
अवैस, और ये अवैस के साथ बशारत नहीं, जो माओं को राजी करके मरेंगे उनके लिए यही मकाम है। मेरे भाइयों, माल ही सब कुछ नहीं होता, दौलत ही सब कुछ नहीं होती है। अपनी जिंदगियों में नबी वाली पाकीज़ा माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, उनकी दुआएं ले लो। और माँ बाप से कहता हूँ, औलाद को मोहब्बत दो। माँ बाप से कहता हूँ, अपने बहू और बेटे की जिंदगी में दखल मत दो। माँ बाप से कहता हूँ, बेटे और बहू की जिंदगी में दाखिल मत हो। ऐसा दखल कि उनकी जिंदगी खराब हो जाए, ऐसा दखल कि उनकी जिंदगी तल्ख हो जाए, ऐसा मत करो। उनको परवान चढ़ने दो। हाँ, दखल दो, जब वो आपस में लड़ पड़े सुलह कराने की कोशिश करो। लेकिन एक बात डर के कहता हूँ, सास और बहू ये एक खट्टा रिश्ता हो गया। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अगर जाने वाली बहू उसे अपनी माँ बना ले और बेटे की माँ उसे अपनी बेटी बना ले, लेकिन मेरा मुआशरा उलट है। कमियां देखते हैं, फिर कमियां पकड़ते हैं, फिर कमियां उछालते हैं, फिर घरों में आग लग जाती है। मेरे भाई बहनों, अगर आप वालिदैन हो तो अपनी औलाद को परवान चढ़ने दो, उनमें दखल मत दो। अल्लाह के वास्ते उनकी जिंदगी को तल्ख ना करो, अपनी मर्जी पे ना चलाओ, उन्हें चलने दो, उन्हें परवान चढ़ने दो। बड़े दरख्त की छांव के नीचे दरख्त उगता नहीं, नया दरख्त, जरा पीछे हट जाओ। हाँ, उनमें खटपट हो, दाखिल होकर सुलह कराओ। जैसे मेरे नबी का वाक़या है, आप अपनी बेटी के घर गए, वो उदास बैठी। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा और अली का झगड़ा हो गया। आपने कहा अली किधर है? कहा बाहर निकल गए। आप उनको ढूंढने निकले, मस्जिद से उठा के लाए, घर में आए और फर्श पर ऐसे लेट गए, जमीन पर। इधर अली को लिटाया, इधर फातिमा को लिटाया। अली का हाथ पकड़ के यहाँ रखा, फातिमा का हाथ पकड़ के यहाँ रखा, और ऊपर फातिमा के हाथ के अपना हाथ रखा। ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ और ये अपना हाथ। फिर फरमाया, बच्चों बोलो हमारी सुलह हो गई। ये है बड़ों का काम, बोलो हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। तो आप बाहर निकले बड़े खुश। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या? मैं अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूं। ये काम है बड़ों का, ये काम है बड़ों का। फिर एक बात और वालिदैन से कहता हूं, बच्चों से कहता हूं, माँ बाप की पसंद को सामने रख के शादी करो। लव मैरिज चंद दिन का ख्वाब होता है, फिर लड़ाई के सिवा कुछ नहीं होता है। अपने माँ बाप की मशवरे से, उनकी राय से शादी करो, बरकत होगी, उनकी दुआएं मिलेंगी। माँ बाप से कहता हूँ, औलाद की रियायत करो, उन पर जबरदस्ती मुसल्लत इत्थे ही करनी है और नहीं करनी, इत्थे ही कर। ये जुल्म न करो, ये जुल्म न करो। शादी बच्चे का हक है, शादी बेटी का हक है। शरीयत ने बच्ची को हक दिया है कि वो कहे मैं नहीं करना चाहती, वो कहे मैं नहीं करना चाहता। ये नाफरमानी नहीं है, मुसल्लत मत करो। मेरे नबी ने कहा, मैंने जहां बेटी दी पहले आसमान से फरिश्ता आया, मैंने जहां शादी की पहले आसमान से फरिश्ता आया। ठीक है, हजरत फातिमा के लिए अबू बकर पैगाम लाए, इनकार कर दिया। उमर पैगाम लाए, इनकार कर दिया। अली पैगाम लाए, जिब्रील आ गए कि अल्लाह फरमा रहे हैं फातिमा अली की है। कहा या रसूल अल्लाह, आके बोली नहीं, चुप। आपने कहा अली कैसे आए? चुप। फिर आपने खुद कहा फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? कहा जी हाँ। तो आपने कहा इंशाअल्लाह। जिब्रील के आने के बाद भी कहा इंशाअल्लाह, ये नहीं कहा बस ठीक है हो गया डन, वही आ गई या डन। नहीं 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 नहीं, आप उठ के घर चले गए, अली बाहर निकल गए। बाहर सहाबा खड़े थे, कहने लगे क्या हुआ? अली कहने लगे इनकार हो गया। वो कहने लगे कैसे? का कुछ कहा ही नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ कहा था? का इंशाअल्लाह कहा था। का बस फिर हो गया, हो गया। ये इंशाअल्लाह क्यों कहा, हाँ क्यों नहीं की? आप घर गए, किसको बुला रहे हैं? फातिमा। कौन? जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन की माँ। जन्नत में नूर की चमक उठेगी, जन्नती पूछेंगे ये नूर कैसा है? कहा जाएगा ऊपर की जन्नत में अली और फातिमा मुस्कुराए हैं, उनके दांतों के नूर से जन्नत जगमगाई है। आपने कहा बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या फातिमा ने इनकार करना था? क्या फातिमा ने इनकार करना था? बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? बेटी फातिमा हो,
رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر تو۔ میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بات تیرا کار دیتا ہے ہن بھاویں تو مان یا نہ مان۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے، اور زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے، ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، وہ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی نو لڑایا کا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے، اور کمبخت تو یہ ہے اصل کام۔ خامد اور بیوی کی لڑائی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں۔ آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے۔ اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں، دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں،
میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا؟ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا، یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا۔ اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام ہے۔ اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ ایک پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے، میں فون پر تھا لائیو، تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے۔ کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار؟ ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا، نکال دوں گا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہوں کہے گا جاؤ معاف کیا، اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اسے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے یا روتی ہے، تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد۔ تو میرے بھائی بہنوں، اگر توبہ کر لیا تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ توبہ آپ کے گناہوں کو دھو کے پاک کر چکی ہے۔ پھر کبھی ہو جائے تو پھر کر لینا، موت تک توبہ کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمارے ساتھ آسانی عافیت کا معاملہ کرے گا۔ سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا اس کی؟ بھائی میرے 2 گھنٹے کی بات میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ میں بشر ہوں، بولنے والا، اور سر درد کا کافی عرصے سے مریض ہو چکا ہوں۔ ممکن ہے کوئی بات ایسی آ گئی ہو تو آپ سب اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا۔ قصداً کوئی ایسی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بشر ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے، تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے آخر میں دعا سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک اپنی زندگی میں سچائی کو لائیں۔ سچ سچ سچ، یہ آپ کا دیس ہے، ٹیکس بچانے کے لیے ہیرا پھیری نہ کریں، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، بہت بڑی خیانت اس حکومت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ انتہائی مخلص ہو، ان کے ساتھ۔ میں تو پاکستان میں تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو، چاہے حکومت بددیانت ہے، چاہے افسر چاہی بددیانت ہے، تم ٹیکس ادا کرو، یہ تمہارا صدقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مسجدیں بناؤ، مسجدوں کے ساتھ اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے مال یہاں خرچ کرو، اپنی جائیدادیں یہاں ترتیب دو، پیچھے ضرورت کی بنا لو، لیکن اپنے اس سے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو اسے اپنا دیش بنا کے رہو، اپنا دیش بنا کے رہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا بھائی؟ جی دعا کرا دیں، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا خير الوارثين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الحافظين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الفاصلين يا خير الناصرين يا خير الوارثين يا غياث المستغيثين يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا أول الأولين يا آخر الآخرين
یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا من اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا احد الصمد الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولد یا احد الصمد الذی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ اے میرے نبی کے اللہ اے کل کائنات کے اللہ یا اللہ یا اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز میرے مولا آج تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں یا اللہ ہم کوئی اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں اتنے اچھے بندے بندیاں نہیں ہیں ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں ہمارے چہرے سیاہ ہیں ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو نے آج ہمیں ایک خوبصورت جگہ میں جمع کیا ایک خوبصورت مجلس میں جمع کیا تو نے اپنے فرشتوں کو اتارا یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی کی آنسوں کے توفیل آج اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے درگزر فرما دے یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں وہ دروازے بھی بند کرتے ہیں وہ دھتکار بھی دیتے ہیں تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں اور سائل جمع ہو جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا مانگو جو مانگتے ہو یہ سارا مجمع تیرے بندے تیری بندیوں کا تجھے تیری رضا مانگتا ہے ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ میں معاف فرما دے تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے جب تو نے رزق دیا نافرمانی میں لگایا تو نے آنکھیں دی غلط دیکھا تو نے زبان دی غلط بولا تو نے کان دیے غلط سنا تو نے ہاتھ پاؤں دیے غلط چلے تو نے رزق دیا ہم تجھے بھول گئے یا اللہ یہ سارا وفد تیری بارگاہ میں معصوم بچوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش خدمت ہے درگزر فرما نظر کرم فرما نظر رحمت فرما یا اللہ اٹھنے سے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا اٹھنے سے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا یا اللہ ہم تیری جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے ہم تیرے غضب کو نہیں برداشت کر سکتے یا اللہ ہم سے تو چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی یا اللہ بجلی کی آگ نہیں برداشت ہوتی یا اللہ قبر کی آگ اور جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے یا اللہ ہم سب کی اور اس سارے اہل ایمان کی حفاظت فرما اے میرے مالک ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے یا اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں ہم تجھے تیرے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ تو ہم سے درگزر فرما دے اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما یا اللہ قبر کو روشن فرما تنگ نہ فرما یا اللہ میدان معاشر میں جب تیری جہنم آئے گی تیری جنت آئے گی تو آئے گا تیرا عرش آئے گا تیری طرف سے اعلان ہونے والا ہے وامتاز الیوم ایھا المجرم آج مجرم الگ ہو جاؤ یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا ہمیں مردود ہونے سے بچا بہت سے لوگوں کو تیرے فرشتے پکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر یا اللہ بیڑیوں میں باندھ کر جہنم میں پھینکیں گے ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ فرما درگزر کا معاملہ فرما اپنے حبیب کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما یہ جتنے مرد عورت تشریف لائے ہیں بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مختلف جگہوں سے یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں
یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دے، ہر شر ان سے دور فرما دے، آپس کی لڑائیوں کو محبت سے بدل دے، آپس کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے، تنگ دستیاں ہیں، تنگیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے دریائے رحمت سے کشادگیاں دے، آسانیاں دے، آسانی دے، فراوانی دے، دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما، اس جہان میں ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم دکھ درد کی موتیں نہیں سہ سکتے، یا اللہ تو سکھ والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ جو اہل ایمان قبروں میں تنگی میں ہیں ان کی قبروں کو یا اللہ تو کشادہ فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اور یا اللہ یہ جتنا مجمع مرد عورت کا ہاتھ اٹھائے ہوئے دل میں کتنی تمنائیں لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تمنائیں قبول فرما لے، جنہوں نے یہ سارے انتظام کیے ان کو جزائے خیر عطا فرما، جو آنے والے حضرات ہیں یہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو مثالی بنا دے، بڑھاپوں کے تجربے کو مثالی بنا دے، اور کل کو اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں ہم تمہیں بھی اپنے سفارشی بناتے ہیں، تم بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہو۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو انہیں بتا دینا، انہیں بتا دینا تیرے محبوب کی امت سے ہو کر آ رہے ہیں، تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے، بڑی مشقت سے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے، وہ اتنا بڑا مجمع میں نے زندگی میں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ سب پر دریائے رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی نظر کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، یا اللہ تو ہم سب سے اور ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس پورے معاشرے میں ہمارے اپنے حبیب کی امت کو سچا بنا دے، سچائی عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے، دھوکے سے دور فرما، فراڈ سے دور فرما، آپس کی لڑائیوں کو دور فرما، ہر مسلمان مرد عورت کو سچا بنا دے، جن کے والدین موجود ہیں اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، والدین کو شفقت محبت کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، جن کی لڑائیاں ہو گئی ہیں ان میں صلح کرا دے، جن کی نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے انہیں واپس ملا دے، انہیں آپس میں جوڑ بٹھا دے، جو یہاں علماء کرام ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو بصیرت فراست عطا فرما، یہاں جتنی مسجدیں بن چکی ہیں ان مسجدوں کو آباد فرما، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، انہیں اپنے کالج عطا فرما، انہیں اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے والا بنا۔ یا اللہ پوری امت پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی، صحت کی، جان مال عزت آبرو کی سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما، اور جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ ہمارے پاس عمل تو کوئی ہے نہیں، ساری زندگی عمل بنانے کی کوشش کی، یا اللہ بن نہیں سکے، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یا اللہ آج اعتراف کرتے نہیں بن سکی۔ یا اللہ ساری زندگی اپنی طرف سے کوشش کی کہ یا اللہ نیک بن جائیں، تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سامنے تو سچ ہی چلتا ہے، جھوٹ نہیں چلتا، ہم اپنے دامن کو پورا صاف نہیں کر سکے، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے شرمندہ ہیں میرے مالک، قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، بڑی نیکیوں والے عورتیں ہوں گی، خرابیہ بصری جیسی عورتیں ہوں گی، جنید بغدادی جیسے مرد ہوں گے، عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہوں گی، شعوانہ شمونہ جیسی مستورات ہوں گی۔ میرے مولا یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری نسل، ہمیں تو کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی چھپنے کی، ہمارے پاس کیا ہوگا تجھے دکھانے کے؟ میرے مولا ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں یا اللہ درگزر کے دریا بہتے ہیں۔ میرے مالک کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عمل لے کر پیش ہو رہے ہوں گے ہم تجھے کیا دکھائیں گے یا اللہ، ہم تجھے کیا دکھائیں گے؟ جب تو کہے گا ارے نہیں بادہ قدمت، دکھاؤ آج کیا لائے۔ میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہم سے یہ نہ پوچھنا دکھاؤ کیا لائے ہو، خالی ہاتھ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
جتنے ہمارے خالی ہاتھ ہیں، اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی ہمارے خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں، گناہ تو پہلے ہی گناہ ہیں، ہماری سیاہیاں بھی سیاہ ہیں، ہماری نیکیاں بھی سیاہ ہیں یا اللہ، ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی میرے مولا، تجھے تیرے محبوب کے آنسوں کے بعد ہمیں پکڑ نہ لینا یا اللہ، ہمیں پکڑ لینا یا ہم نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، نیکوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اتنی عمر کے بعد آج نظر آتا ہے کہ یا اللہ ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تیرے نظر کرم پر ہی فیصلہ ہوگا۔ ویسے ہم خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، نہ نمازیں ٹھنگ کی پڑھ سکے، زندگی میں ایک نماز یاد نہیں جو تیری محبت عشق میں پوری پڑی ہو، ایک عمل یاد نہیں جو تیرے عشق و محبت میں پورا کیا ہو، کھوٹ ہی کھوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، تجھے تیرے نیک آدمیوں کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، اس دن ہمیں ذلت سے بچانا، ہمیں رسوائی سے بچانا، ہمیں یہ نہ پوچھنا آج کیا لائے ہو، ہمیں بھائی چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کے آلے رسول ہے، آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے، آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے، سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا، ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا، خیرات وی پاندے نے نال کر دے دعاواں وی، خیرات وی پاندے نے بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، خیرات وی پاندے نے نال کر دے دعاواں وے، خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا، چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا، پلکاں تے بٹھان دینے